السلام علیکم ناظرین اکرام، میں سردار اویس اشرف خان آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم موجود ہیں بنی گالہ میں، اور بنی گالہ کی اس جگہ پہ موجود ہیں جو کہ یہ توشہ خانہ روڈ کہلاتا ہے، اور یہ وہی مبینہ طور پہ وہی توشہ خانہ روڈ ہے کہ جس کے متعلق یہ کہا گیا، جس کے متعلق پچھلے دنوں میڈیا پہ ٹاپ ٹرینڈ رہا کہ سابق وزیر اعظم نے گھڑی چوری کی ہے اور اس طرح کی کوئی باتیں ہوئیں، اور اس کے بعد جو سابق وزیر اعظم کی طرف سے سٹیٹمنٹ آیا عمران خان کی طرف سے، انہوں نے یہ کہا کہ میں نے وہ گھڑی بیچ کے باضابطہ طور پہ اس کو ڈکلیئر کیا، اس کی باضابطہ طور پہ بلنگ ہے اور ساری چیزیں، اور اس کے بعد پھر میں نے انہی پیسوں سے وہ میرے گھر کو اور دیگر جو اور گھروں کو مستفید کر رہی ہے وہ روڈ بنائی۔ خیر، آپ کو وینیو اور مینیو اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ چونکہ زبان زد عام تھا اور میڈیا پہ یہ پروپگنڈا جاری تھا۔ خیر، اس کے حقائق کیا ہیں یہ بھی بہت جلد سامنے آ جائیں گے۔ سردار عامر صاحب، یہ بتائیں کہ موجودہ جو پوزیشن چل رہی ہے، عدم استحکام ہے، معیشت جو ہے وہ ڈول رہی ہے، اور میں اپنے پچھلی ویلاگ میں کہہ رہا تھا کہ معیشت کا جو کام ہے وہ بجلی، پٹرول اور دیگر ٹیکسز کی مد میں چلایا جا رہا ہے، یعنی سارا بوجھ جو ہے وہ عوام پہ ڈالا جا رہا ہے۔ تو یہ فرمائیں کہ کوئی حل مستقبل قریب کے اندر نظر آ رہا ہے یا گپ شپ ہی ہے؟ بہت شکریہ سردار صاحب۔ بات یہ ہے کہ کل ایک باجوہ صاحب نے کیا ہے، صحافیوں کے ساتھ ایک گپ شپ کی ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ رجیم چینج کرنے کے بعد جو ان سے جب بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس 200 لوگ ہیں جو اکانومی کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور اکانومسٹ ہیں، اور ان کے چینج کرنے کے بعد ہمیں محسوس ہوا کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کر لی ہے، ہم 4 جرنیلوں نے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ تو یہ ان کے پاس اگر کچھ ہوتا تو یہ کرتے۔ ابھی تو عوام کے اوپر جتنا بوجھ ہے، وہ جب 126 روپے لیٹر بیرل تھا اس وقت ہمیں 150 روپے کا مل رہا تھا، آج $76 بیرل آ رہا ہے، اور ہمیں جو مل رہا ہے وہ اس وقت مل رہا ہے 225 روپے کا۔ آج جو سبزی کی جو قیمتیں ہیں، جو انڈوں کی قیمت ہے، جو مرغی کی گوشت کی قیمت ہے، اور باقی چیزوں کی جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اس کے اوپر ان کا کوئی جو ہے نا دیکھنا، اس گورنمنٹ کا کوئی مقصد نہ تھا نہ ہے، اور یہ جس طرح بڑھ رہی ہیں اس کے اوپر کوئی حکومتی مشنری بھی کام نہیں کر رہی ہر اچھا جگہ۔ سر، ایک چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ کل پولٹری ایسوسی ایشن جو ہے انہوں نے پریس کلب کے اندر ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ کہا کہ مرغی اور انڈا جو ہے وہ پاکستان کے اندر ناپید ہونے والا ہے، اور اس کی جو کھپت ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہوگی، اور اس وقت تو اس کی قیمتیں اور زیادہ آسمان پہ چلی جائیں گی، اور ہماری جو انڈسٹری ہے وہ برا حال ہے اس کا، اور یہ اور زیادہ جو ہے وہ زبوں عالی کا شکار ہو جائے گی۔ سر تو یہ کوئی پلاننگ کیوں نہیں کر رہے ہیں کوئی؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ آئے تھے کہ ہم جو ہے نا، ایک تو پاکستان ڈیفالٹ میں جا رہا ہے، ہم اسے بچانے آئے تھے، جب یہ آئے تھے اس وقت پاکستان 5% ڈیفالٹ میں جا رہا تھا، آج 95 سے اوپر چلا گیا ہے، تقریباً آپ سمجھ لیں کہ ڈیفالٹ کر گیا ہے پاکستان، اس وقت جو ہے وہ ڈیفالٹ کر چکا ہے، اور ہو سکتا ہے آنے والے چند دنوں میں یہ لوگ بھاگیں بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ ان کی کوئی جو ہوتا ہے نا، ان کی ترجیحات جو ہے نا وہ پاکستان کو چلانا نہیں ہے بلکہ اپنی پاکستان کی عوام نہیں ہے۔ جی یہ لوگ آئے تھے اپنے آپ کو، میں نے آپ کو ہم نے پچھلے بھی ویلاگ کیا تھا کہ کھال بچاؤ، مال بچاؤ، آل بچاؤ، وہ انہوں نے بچا لی ہے۔ وہ انہوں نے بچا لیا ہے۔ اچھا، کھال بچاؤ، مال بچاؤ اور آل بچاؤ کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو اس سے مستفید ہوئے ہیں، جو نیب کی بات آپ کر رہے ہیں نا۔ جی کہا یہ جا رہا ہے کہ سابق جنرل جو ہیں، جنرل باجوہ، انہی کے متعلق یہ سارا کچھ نیب کی جو امینڈمنٹس کی گئی اور جو اوپر جو ہماری کریم کی جو سیاست تھی ان کو بھی کی گئی۔ وہ مفتہ صاحب نے آ کے ٹی وی پہ بتا دیا کہ ہم تو نہیں لا رہے تھے یہ امینڈمنٹس جو ہم نہیں لا رہے تھے، نیب کو ہم نہیں تبدیل کر رہے تھے، ہم نہیں کر رہے تھے، یہ تو ہمیں آرمی نے کہا، یعنی باجوہ صاحب نے کہا کہ یہ آپ نے امینڈمنٹس لے کے آنی ہے، اس کے بعد امینڈمنٹس ہوئی۔ اس میں اب باجوہ صاحب اب کتنے شامل ہیں، میں سمجھتا ہوں جو نئے سید عاصم منیر صاحب تشریف لائے ہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ فوج کے اور عوام کے درمیان میں جو فاصلہ ہے اس کو کم کرنا ہے تو اس کی تحقیقات ضرور کریں۔ نہیں سر، یہ بتائیں کہ یہ جو انہوں نے 2 افسر جو ایف بی آر کے معطل کر دیے ہیں، جی وہ افسران کی معطلی بنتی تھی یا کہ کوئی تحقیقات بنتی تھی؟ یہاں پہ الٹا حساب ہے نا سر۔ بات یہ ہے کہ یہاں پہ
جس کے اوپر جرم ثابت ہو رہا ہے اس کو کچھ نہیں کہا جا رہا، اور جنہوں نے جرم ثابت ہونے والے کاغذات نکال دیے ہیں۔ اچھا ایک سر بڑی مزے کی بات ہے، اچھا ایک بڑی مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو نیب کے اندر ایک ترمیم کی گئی ہے کہ باہر سے جو آنے والا پیسہ ہے اس کے متعلق تو آپ کوئی بات ہی نہیں کر سکتے ہیں نا۔ اچھا پھر ایک اور زبردست قسم کی بات ہے وہ یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو امینڈمنٹ ہوئی ہے اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جو والد ہے نا وہ اپنے بیٹوں کے متعلق یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اس کے پاس جو پیسہ آیا ہے وہ میں ذمہ دار نہیں ہوں، وہ وہی ذمہ دار ہے، آپ انہیں سے پوچھیں۔ میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں جتنی امینڈمنٹس آئی ہیں ہاں جی، وہ تو آپ سمجھ لیں کہ نیب کا جو ادارہ ہے وہ اس وقت سائیکل کو پنچر لگانے والا ادارہ بن گیا، یعنی 50 کروڑ تک کوئی اگر فراڈ۔ اچھا یہ اتنی بڑی جو فوج ظفر موج جو نیب کے اندر اکٹھی کی ہوئی ہے، اب اس ادارے کا کوئی مقصد رہ گیا ہے یہ ان امینڈمنٹس کے بعد؟ بیسیکلی تو یہ ایف آئی اے سے بنا تھا جی، ایف آئی اے سے اگلا ادارہ بنا تھا، اس میں جب شروع میں جب یہ بنا تھا تو ایف آئی اے سے لوگ لیے گئے تھے، اس کے بعد میں اس میں بھرتیاں ہوئی، لیکن اب جو ہے میرے خیال میں اس کو مرج کر دینا چاہیے ایف آئی اے کے اندر، کیونکہ اب سب میرے خیال میں تو ختم کر دینا چاہیے سر ایف آئی اے میں بھی ان کو جانے کے، اس کی وجہ ایک اور ہے نا سارے سر، لوگ جو ہیں وہ جو ہے بے روزگار ہو جائیں گے۔ یہ بات ہے کہ جن کا چولہا جل رہا ہے ان کا جلنے دیں۔ اچھا نہیں سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ والا جو کیس جس کے اوپر ہم ایف بی آر کی جو ہم بات کر رہے ہیں، کہا یہ جا رہا ہے مبینہ طور پہ کہ جنرل باجوہ کو جو ہمارے سابق جنرل رہ چکے ہیں، آرمی چیف رہ چکے ہیں، ان کے متعلق کہا یہ جا رہا ہے کہ جب یہ اس طرح کا سلسلہ آیا تو اب چونکہ معیشت کے ساتھ یہ بڑی گہری باتیں جڑی ہوئی ہیں کہ جنرل باجوہ عمران خان کو بار بار یہ کہتے تھے کہ آپ احتساب کی بات نہ کریں، آپ معیشت کی طرف جائیں، تو عمران خان آگے سے یہ کہتے تھے کہ معیشت جڑی کرپشن کے ساتھ ہے، کہ کرپشن ہم ختم کریں گے تو معیشت ٹھیک ہوگی، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ اگر جو کچھ اس وقت سامنے آ رہا ہے اس حساب سے میں وہی بات کر رہا ہوں کہ اس کی پوری تحقیق ہونی چاہیے، اور یہ جو اتنا عرصہ جو کیسز چلتے رہے اور عدالتوں نے فیصلے نہیں کیے، اس میں عدالتیں بھی اتنی ہی مجرم ہیں جتنے باجوہ صاحب ہیں یا ان کو رکوانے والا ہے، تو یہ سارا احتساب جو ہے یہ پاکستان کے لیے ایک اس وقت جو ہے نا جی، اس وقت جو حالات پاکستان کے ہیں، پاکستان ڈیفالٹ میں جا چکا ہے اور اکانومی تباہ ہو چکی ہے، اور ہم اگلا سٹیپ جو ہے وہ کیا ہوگا، اس کے لیے اگر احتساب نہیں ہوگا تو یہ سٹیپس جتنے بھی ہیں ہم آج سے 100 سال پیچھے چلے گئے ہیں ابھی بھی۔ اچھا سر سننے میں ایک اور بات آ رہی ہے، یہ ہمارے باخبر ذرائع بتا رہے ہیں، ہمارا اندر کا جو سورس ہے وہ بتا رہا ہے کہ جو آرمی چیف ہیں، نئے آنے والے جو آرمی چیف ہیں، جو ہمارے موجودہ سید عاصم منیر صاحب، انہوں نے یہ ٹارگٹ جو ہے وہ فٹ کر لیا ہے کہ جو آرمی اور پبلک کے درمیان جو دوریاں ہیں اور جو غلط فہمیاں ہیں ان کو ختم کیا جائے گا، اور اس سلسلے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ اندر کے جو لوگ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے نیب کے اندر امینڈمنٹس کی گئی ہیں یا دیگر اور جو کیسز ختم ہوئے ہیں یا یہ جتنی بھی معافیاں تلافیاں یا ان آر او جو کہا جا رہا ہے کہ دیا جا رہا ہے، یہ سارے کیس مڑ کے ریورس ہو جائیں گے اور عدالتیں مڑ کے اس کو پھر سے ان کے اوپر ایکشن لیں گی، کیا یہ بات کوئی ہے اس کے اندر جان؟ میرے خیال میں اگر یہ ایسا نہیں ہوگا تو پھر یہ باجوہ ڈاکٹرائن جو ہے نا جی، یہ وہ اس کا تسلسل ہے، اگر یہ ایسا ہوگا تو پھر نظر آئے گا کہ واقعی اگر پچھلے آرمی چیف سے کوئی غلطیاں ہوئیں یا اس نے کوئی غلطی کر لی تھی اور پاکستان کا یہ حال ہو گیا، اس کے بعد اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کو تو آپ غلطی تو نہیں کہہ سکتے نا کہ جب آپ کے اوپر اتنا بڑا الزام آتا ہے کہ ساسے آپ نے اتنے بنا لیے ہیں، تو اس کے بعد جب آپ اپنی سپیچ کے اندر یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ اس کے ذمہ داران جو ہیں وہ سارے سیاسی ہیں، تو وہ سیاسیوں نے مل کے تو اس کے ساتھ وہ سارا انار و سائن کیا ہے۔ میں نے پہلے آپ سے کہا کہ احتساب جو ہے وہ بلا تفریق ہونا چاہیے، یعنی اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے نا، بلا تفریق ہونا چاہیے، اور اس میں اگر بات سامنے آئی ہے اور ان لوگوں کو سیک کیا گیا ہے جنہوں نے یہ ڈاکومنٹس نکال کے دیے ہیں، تو پوچھا تو جا سکتا ہے نا کہ باجوہ صاحب آپ نے اپنی نوکری میں، چونکہ آپ کی تنخواہ تو اتنی ہے، آپ کے پاس کون سے ایسے سورسز تھے جس سے آپ کی بیوی کی، آپ کی بہو کی اور آپ کی اتنی جائیداد کریٹ ہو گئی، یہاں پہ عام آدمی کی تو نہیں ہوتی۔ تو یہ پوچھنا، میں سمجھتا ہوں کہ آصف منیر صاحب چونکہ ہمارے نئے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ یہ نہیں پوچھیں گے تو پھر وہ اس قوم کے ساتھ بھی زیادتی کریں گے، اس قوم کے ساتھ جو ہے اس آپ سمجھ لیں کہ پھر جو باجوہ جو ہے نا ڈاکٹرائن ہے اس کی کنٹینیوٹی ہے، لیکن ایک بات تو آپ دیکھیں نا، اشارے کیا ہمیں تو واضح طور پہ تبدیلیاں آنا بھی شروع ہو گئی ہیں، انہوں نے اپنی ٹیم جو ہے وہ پوری سلیکٹ کر لی ہے، اور ٹیم کے اندر جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ سارے ان پوزیشنوں سے ہٹا دیے گئے ہیں، اور نئے لوگ جو ان کی اپنی ٹیم کے وہ تو خیر کوئی آدمی بھی آئے گا تو کرے گا، لیکن یہ کوئی آئے گا تو وہ تو ڈیفینیٹلی ہوتا ہی ہے، ایس ایچ او بھی کوئی آتا تو، لیکن انہوں نے اپنی ٹیم جو ہے وہ سیٹ کر لی ہے۔ اپنی ٹیم کے سیٹ ہونے کے بعد یہ ایک سے 1.5 ماہ میں پتہ چلے گا کہ کیا فیصلے ہو رہے ہیں اور کیا چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ میرے حساب سے نیچرلی سی بات ہے کہ آج سید عاصم منیر صاحب کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، ایک تو جو عوام میں اور فوج میں جو تھوڑا سی تلخی ہوئی ہے اور جو دوریاں پیدا کی گئی ہیں
باجوہ صاحب کے دور میں جو ہوئی ہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اتنی دوری نہیں دیکھی جتنی باجوہ صاحب کے دور میں ہوئی ہے۔ یہ دوری کو کم کرنے کے لیے ایک تو سب سے بڑا ان کے کندھوں کے اوپر بوجھ ہے، دوسرا اکانومی پاکستان کی وہ ان کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ ہے، تیسرا سیاسی حالات جو جا رہے ہیں، اور جو یہ امپورٹڈ گورنمنٹ جس طرح بیٹھی ہوئی ہے اور جس طرح ہٹ درمی سے کام لے رہی ہے، کیونکہ ایک وقت میں یہ کہتے تھے کہ آپ سرحد سے KPK سے اور پنجاب سے آپ استعفیٰ دیں تو ہم الیکشن کرا دیتے ہیں۔ آج یہ اس الیکشن کو کرانا نہیں چاہ رہے، اچھا سر، اس کے اوپر کیونکہ انہیں یہ پتہ ہے کہ یہ آج الیکشن کرائیں یا یہ 4 مہینے 6 مہینے بعد الیکشن کرائیں، انہوں نے ہار جانا ہے۔ سر الیکشن کے اوپر آتے ہیں، الیکشن کا اگلا چیپٹر رکھتے ہیں اگلے پارٹ میں۔ ابھی تک یہ نہیں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ معیشت جو ہے وہ سنبھلتی جو ہے وہ نہیں جا رہی بلکہ وہ بگڑتی جا رہی ہے، اور اس معیشت کے اندر جو سب سے بڑا جو آپ کہہ رہے ہیں یا میں یا کوئی بھی جو صاحب نظر ہے، اگر وہ دیکھا جائے تو معیشت کے اندر جو کرپٹ لوگ ہیں ان کا بڑا عمل دخل ہے، یعنی معیشت تبھی صحیح ہوگی جب کرپشن کا خاتمہ ہمارا ہوگا۔ سی بات ہے سر، آپ ایک جگہ پہ آپ کا جو ہے نا پڑا ہوا ہے، اکانومی پڑی ہوئی ہے، آپ اس میں سے مختلف طریقوں سے نکالیں۔ آپ دیکھیں، اب جس وقت عمران خان کیا تھا 19 ارب روپیہ تھا ہمارے پاس، 19 ارب ڈالر تھے، آج ہمارے پاس جو ہے وہ 9 ارب ڈالر ہیں، تو یہ 10 ارب سر ڈالر 7 ارب رہ گئے ہیں۔ 7 ارب رہ گئے، تو وہ جو 7 ارب رہ گئے ہیں وہ باقی کدھر گئے ہیں؟ ان کی تو جو اڑانیاں آنیاں اور جانیاں، وہ بندر والی بات ہے، میری آنیاں جانیاں ویک، تو ادھر تو میاں صاحب کی آنیاں جانیاں نہیں ختم ہو رہی، ہمارے وزیر خارجہ صاحب کی آنیاں جانیاں ختم نہیں ہو رہی، اور ابھی تک ان کی آنیاں جانیوں میں کوئی چیز نظر نہیں آئی، حتیٰ کہ یہاں تک ہوا ہے کہ ہمیں رشیا نے پیٹرول دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کی اس سے زیادہ ذلت، دیگر اور ممالک بھی جو ہیں انہوں نے اس بھی۔ سے زیادہ ذلت اچھا، میں نہیں سمجھتا کہ آپ اس جو گورنمنٹ نے پاکستان کو دے ہمارے سکتی۔ زر مبادلہ کے ذخائر کی بات کر رہے ہیں، وہ 5000 ڈالر جو رہ گئے ہیں وہ بھی دو دوست ملک چائنا اور سعودی عرب نے ہمیں دیے ہوئے ہیں، ان کو ہم خرچ نہیں کر سکتے ہیں، وہ تو آپ یوں سمجھیں کہ پاکستان تو صفر میں اس ٹائم جا رہا میں ہے وہی نا؟ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے، جی جی۔ اور اس ڈیفالٹ ہونے میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ باجوہ صاحب کا ہے، اور اس کے بعد یہ جو امپورٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس 200 اکانومسٹ تھے، ان کا ہے۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے آج کا تبصرہ دیکھا، آپ خود بھی ایک اچھے جج ہیں، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا جو باتیں ہم نے کی ہیں یا جو زبان زد عام ہے، جو چیزیں چل رہی ہیں، اس میں سے آپ بھی کمپیریزن کر سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر بھی کریں۔